میرے بھائیوں، ایک ماحول بن رہا ہے لوگ جانور خریدنے کا۔ جانور کی منڈی متفرق علاقوں میں آ بھی گئی ہے۔ جانور کے سلسلے میں میں ہر سال کہتا ہوں، چھوٹا جانور اس کے لیے 1 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے خصی ہے، بکرا بکری وغیرہ، اس کی عمر 1 سال کا ہونا ضروری ہے۔ دانت اصل نہیں ہے، اصل چیز عمر ہے۔ دانت تو ایک علامت ہے کہ عام طور سے یہ جانور 1 سال میں اپنے سامنے کا نیچے کا دانت توڑتے ہیں، تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ دانت دیکھ کر جانور خریدا کرو۔ حالانکہ یہ دانت اصل نہیں ہے، آپ نے جانور پال رکھے ہیں، 1 سال کا ہو گیا ہے، ایک بھی دانت اس کا نہیں ٹوٹا ہے، تو وہ ادند نہیں کہلائے گا، بلکہ اس کی قربانی درست ہے، جائز ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی کچھ جانور بڑے اچھے ہوتے ہیں، صحت مند اور تندرست ہوتے ہیں اور ادند ہوتے ہیں۔ بیچنے والا کہتا ہے کہ بھائی یہ سال ہو چکا ہے، آپ کا دل نہیں بھرتا کہ آپ تو کہتے ہیں یہ ادنت ہے اور تم کہتے ہو کہ سال کا ہو چکا۔ تو اگر جانور کبھی تندرست ہوتا ہے، صحت مند ہوتا ہے، تو کچھ جانور کے دانت دیر میں ٹوٹتے ہیں۔ اگر جانور کا ڈیل ڈول، اس کا جسم دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے، اس کی سینگ سے بھی کبھی کبھی جو پہچان والے ہوتے ہیں پہچان لیتے ہیں، اگر سال بھر کا سمجھ میں آتا ہے تو آپ ادند ہونے کے باوجود اس جانور کو خرید سکتے ہیں اور اس کی قربانی درست ہے۔ ہاں، جس کے بارے میں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ ابھی یہ سال بھر کا نہیں ہے، یہ 11 مہینے کا ہے، 11.5 مہینے کا ہے، تو اس ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ جانور کا دبلا ہونا یا موٹا ہونا یہ کوئی معیار نہیں ہے، بلکہ جانور کا تندرست ہونا معیار۔ آنکھ، کان، سینگ، پیر صحیح سالم ہو، ایسا نہ ہو کہ سینگ دھوکے میں ہو، پوری جڑ سے ٹوٹی ہوئی ہے، اور کبھی کبھی بیچنے والے جھوٹا اوپر سے خول لگا دیتے ہیں، حالانکہ پوری سینگ ہے ہی نہیں، ٹوٹ چکی ہے جڑ سے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اس لیے خوب دیکھ بھال لیا جائے۔ ایک تو وہ ہے کہ پیدائشی سینگ نہ ہو، بہت سی قسم ایسی ہے، ایسے نسل ہے جن منڈے ہوتے ہیں، پیدائشی سینگ نہیں۔ کچھ نسلیں ایسی ہوتی ہیں جن کی سینگ بہت بڑے ہونے کے باوجود چھوٹی ہوتی ہے۔ کچھ نسل ایسی ہوتی ہے کہ جو چھوٹے ہونے کے باوجود سینگ بڑے قاعدے کی بڑی بڑی ہو جاتی ہے۔ یہ تو نسلوں کی بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹی ہونا اور جڑ سے ٹوٹی ہونا یہ چیز جو ہے جانور کے اندر عیب ہے، اسے دیکھا جائے۔ آنکھ اندھا بالکل نہ ہو، ہاں اگر آنکھ میں کچھ دقت ہے لیکن اسے نظر آتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اس کی علامت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر آپ نے جانور خرید لیا، لے آئے، کئی تھے آپس میں لڑ پڑے، کسی کی سینگ آنکھ میں لگ گئی، اکثر ایسا ہوتا ہے، آنکھ زخمی ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اگر معمولی چوٹ ہے یا نظر میں معمولی فرق پڑا ہے تو ایسے جانور کی قربانی درست ہے۔ اور اس کی پہچان یہ بتائی کہ آپ دور سے اس کا چارہ یا اس کے کھانے کا کوئی سامان لیں اور اسے بلائیں، آؤ، اور وہ دیکھ کر آپ کے پاس آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے نظر آ رہا ہے، اگرچہ آنکھ کے اندر کچھ دقت ہو گئی ہے لیکن نظر آ رہا ہے، اور ایسے جانور کی قربانی درست ہے، یہی پہچان۔ اور اگر بالکل نظر نہ آئے، آپ کہہ رہے ہیں یہاں کھڑے ہو کر آؤ اور وہ ادھر کو جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ بالکل اندھا ہے، اسے کچھ نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ تو جانور ہلکا ہو، چھوٹا ہو، موٹا ہو، پتلا ہو، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار یہ ہے کہ جانور صحت مند ہونا چاہیے، تندرست ہونا چاہیے۔ جو لوگ
بڑے جانور کی قربانی یعنی بھینس وغیرہ کی کرتے ہیں، کٹا کی کرتے ہیں، تو ان کے لیے 2 سال کی عمر ہے۔ 2 سال کی عمر کا ہونا ضروری ہے۔ اگر 2 سال کی عمر ہے، وہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ادنت ہے کہ دتا ہے، اگر عمر 2 سال کی ہو چکی ہے تو ایسے بڑے جانور کی قربانی جس میں 7 حصے دار ہو سکتے ہیں، 1 پر 7 ہے، ان کی بھی قربانی درست ہے۔ بہرحال جانور کی خریداری کا ماحول اب بن رہا ہے، منڈیاں بھی لگنے لگی ہیں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جانوروں کی خریداری کریں، اور حکومت کی طرف سے جو باتیں چل رہی ہیں آپ ان کا بھی خیال رکھیے۔ ابھی میٹنگ ہوئی تھی، پھر میٹنگ ہونے والی ہے، اور میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا تھا، انشاءاللہ قربانی میں حسب معمول کوئی دقت اور پریشانی نہیں آئے گی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ سب کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھیں، گندگی کو عام راستوں پہ نہ ڈالیں کہ جس سے دوسرے مذہب والوں کو تکلیف پہنچے، ان چیزوں کا لحاظ ضروری ہے۔ انشاءاللہ قربانی کے عمل میں کوئی رکاوٹ اور کوئی دقت نہیں آئے گی۔ شہر کے افسران سے رابطہ ہے اور ان سے گفتگو بھی ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ شہر میں اس مقدس تہوار کو امن و امان کے ساتھ گزار دے، اور ہر شر و فتن سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔